الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال الله تعالى في مقام آخر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کے 29 روزے رکھ کے اس کھلے میدان میں سنت رسول کے مطابق اکٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا اکٹھ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کی تسبیحات اور تکبیرات بیان کی اور اس کے بعد نماز پڑھی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گنتی پوری کرو، روزوں کی گنتی پوری کرنے کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی اور تکبیرات بیان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کی ہے تاکہ تم شکر گزار بن سکو. یعنی انسان کا شکریہ وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو مدینہ والے ہر سال 2 دن انہوں نے اپنی خوشی کے رکھے ہوئے تھے، جس میں وہ گانے گاتے، کبڈیاں کھیلتے اور بیہودہ قسم کے اشعار کہتے، فخریہ اشعار کہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں بہتر 2 دن دے دیے ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے. اس لیے ان دنوں میں ہمیں کیا حکم ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کھلے میدان میں جا کے 2 رکعت نماز ادا کریں اور اس کے بعد خطبہ سنیں، خطبے کے بعد گڑ گڑا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور آج جس دور میں ہم جا رہے ہیں اور جس کرب میں ہمارا ملک اور پوری امت مسلمہ ہے آپ کو معلوم ہے، اور اس کے اسباب کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے کہ اس کرب کے اسباب کیا ہے؟ بھائیوں یہ بات یاد رکھو، جب مسلمان قوم، مسلم امہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کسی اور طرف جانے کا ارادہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو اسی طرح کے حالات میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تم ہر معاملے میں، ہر بات میں اللہ کے رسول کی رہنمائی کے مطابق عمل کرو. تمہارا شادی کا مسئلہ ہو، تمہارا غمی کا مسئلہ ہو،
تمہارا کاروباری معاملہ ہو، تمہارا اور کوئی معاملہ ہو، تم ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ ہمارے پیغمبر کا اسوہ کیا ہے۔ اگر ہم پیغمبر کے اسوہ کے مطابق عمل کریں تو یاد رکھیں ہم سرخرو ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہے، اس کی کوئی زندگی نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑوں کے معاملہ میں کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے دی ہے۔ ہمیں کپڑے اچھے پہننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت نہیں دی۔ ایک مسلمان کی عزت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اور آج بڑے افسوس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ملک کس نام پہ حاصل ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفوا بالعہد، جو اللہ سے تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، اور اگر وعدے کو پورا نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہیں پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا اے اللہ تو ہمیں یہ خطہ عطا فرما، ہم تیرے دین کا نفاذ کریں گے، یہاں سودی نظام رائج ہے، کوشش کے باوجود عدالتوں میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سود حرام ہے اور یہ اس ملک کی معیشت میں اس کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج تک ملک سے سود کا خاتمہ نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح شرک یہاں عام ہے، مزاروں پہ دن رات سجدے ہوتے ہیں، بدعات عام ہے، اور عمل قائم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک شرک و بدعت سے ہاتھ نہ کھینچا جائے اور اس کا قلع کما نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن کن کے لیے ہے؟ جو شرک نہیں کرتے، وَيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، جو میری عبادت کرتے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے ایمان والو، جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے اللہ کا رسول تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اے میری امت کے لوگوں 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ وہ کیا 6 چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ کہو۔ میں عام لوگوں کو بھی، عام بھائیوں کو بھی اور حکمرانوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ جھوٹ بہت بڑی لعنت ہے اور جھوٹ بولنے والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں چاہتا تو جھوٹ بول کے اللہ کے نبی کو راضی کر سکتا تھا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا اگر آج میں جھوٹ بول کے اللہ کے نبی کو راضی کر لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سچ بات بتا کے میرے نبی کو مجھ سے ناراض کریں گے، پھر انہیں راضی کون کرے گا؟ پھر انہیں راضی کون کرے گا؟ میں نے ارادہ کیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کے نبی چاہے ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں، یہ وقتی ناراضگی مجھے قبول ہے لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ فرماتے ہیں میں نے سچ بولا، میرا بائیکاٹ کیا گیا اور مجھ سے بات نہ کی گئی، لیکن میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ ایک وقت آیا اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے
اے پیارے پیغمبر جس کام سے تو ناراض ہے میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اے ایمان والو سچ بولو، سچ میں تمہاری نجات ہے۔ آج حکمران جھوٹ بولتے ہیں، سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، عدالتوں میں جھوٹ چلتا ہے، تھانوں میں جھوٹ چلتا ہے، کہتے ہیں جی جھوٹ نہ بولے تو بات بنتی نہیں، کوئی ہمارا کام ہوتا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں سچ بولو کامیابی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں سچ بولو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیسی سوچ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سوچ کے خلاف۔ اضمنوا لی ستن، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بولو سچ بولو۔ واوفوا اذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو وعدے کی وفا کرو، کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ وعدوا اذا تمنتم، جب تمہیں کوئی امانت دی جائے تو اس امانت کو ادا کرو۔ واحفظوا فروجکم، پاک دامن زندگی اختیار کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وغضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اللہ نے مومنوں کو حکم دیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اور مومن عورتوں کو یہ حکم دیا ہے اے میری بندیوں جب تم گھر سے نکلو تو چادریں اوڑھ کے نکلو، چادریں اوڑھ کے نکلو، بے پردہ ہو کے نہ نکلو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور تم ایسی شکل میں ایسی صورت میں نہ نکلو جس طرح کے زمانہ جاہلیت کی عورتیں بناؤ سنوار کر کے نکلتی تھی۔ تو یہ وَاحْفَظُوا فُرُوجَکُم وَغُضُّوا أَبْصَارَکُم وَكُفُّوا أَیْدِیَکُم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور مسلمان وہ ہے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اپنے بھائی کی مدد نہیں چھوڑتا، اپنے بھائی کے ساتھ بات چیت کرنا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام، سلام عام کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، رشتوں کو توڑو نہیں، رشتوں کو ملاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رشتوں کو توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّ أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع کلامی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، وہ یہ سن لیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں رشتے جوڑنے کا حکم تھا، تم نے رشتوں کو توڑا۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگ وہی ہیں جن پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ کیا آپ اللہ کی لعنت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے جو دوست و احباب، جو رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں، ان کو اگر یہاں ہیں تو ان کو یہاں ہی اپنے دلوں کو صاف کر کے جانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اے مومنو لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو اور ایک دوسرے سے ملنے سے منہ نہ پھیرو، تم مسلمان بھائی بھائی بن جاؤ۔ سوتان آج عید کا دن ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں تفریح کے نام پہ وہ فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ مزمار عند نعمت، خوشی کے موقع پہ موسیقی سننا،
اور غمی کے موقع پہ واویلا کرنا۔ تو بھائیوں، اسلام بڑا سچا مذہب ہے، اور آج ہم زخمی ہیں کہ ہمارے ملک میں 2 صوبے جو ہیں وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، اور امت مسلمہ فلسطین میں وہ لہو ہے، ہمارے بچے شہید کیے گئے، ہمارے نوجوان شہید کیے گئے۔ میں حکمرانوں سے یہ کہتا ہوں کہ کہاں ہے اللہ کا فرمان؟ کیا تم نے وہ سنا نہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اے مومنو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے مسلمان ضعیف بھائی، کمزور بھائی، وہ تنگ کیے جا رہے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، تم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہو۔ میں تمام امت کے حکمرانوں کو، امت مسلمہ کے حکمرانوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، تم کہاں سو گئے؟ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جہاد کو تم نے چھوڑ دیا، جہاد کو تم نے خیر بات کہہ دیا، اور غیر مسلم نے تمہارے ملکوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ آج اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق میں حکمرانوں کو مخاطب ہوں کہ یہ کام حکمرانوں کا ہے، یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، وہ اللہ کی طرف آئیں اور کفر کے خلاف جہاد کا اعلان کریں، جہاد کا اعلان کر کے دیکھیں۔ اگر امن قائم نہ ہوا تو پھر تم یہ کہنا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہ تو یہ تھا اور یہ کیا ہوا؟ میں یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آسمان بدل سکتا ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی زبان سے کہی ہوئی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی جو کہتا ہے اللہ کی وحی کے مطابق کہتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، میرا آخری پیغام آپ کو بھی ہے، حکمرانوں کو بھی ہے، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔